میرے نوجوانوں، گٹکھا کھانا بند کر دو، سگریٹ پینا بند کر دو، رجنی گندھا کھانا بند کر دو، کھینی کھانا بند کر دو، یہ پڑیا لینا بند کر دو۔ یہ تمہارے شریر کو کھوکھلا بنا رہی ہے، یہ تمہارے شریر کو گلا رہی ہے۔ ارے بننا ہے تو حضرت خضر کی طرح مضبوط بنو۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ گٹکھا کھانے والا اور سگریٹ پینے والا اور نشہ کرنے والا، اس کا بدن اتنا مضبوط نہیں ہو سکتا میرے ساتھی۔ آج کتنے نوجوان ہیں شادی کے بعد اس لائق بھی نہیں ہوتے کہ اپنی بیوی کا حق ادا کر سکیں۔ یہی نشہ، یہی رات رات بھر جاگنا، یہی فیس بک میں لگے رہنا، یہی اسنیپ چیٹ میں لگے رہنا ہمارے نوجوانوں کے شریر کو برباد کر رہا ہے۔ اور وہی نوجوان جب شادی کر لیتا ہے تو ڈاکٹر کے ہاں جا کے کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے بچہ نہیں ہو رہا ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے تیرے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی ہے۔ وہ کمی آئی کہاں سے؟ اس سگریٹ سے، اس گٹکھے سے، اس نشے سے، اس راتوں کو جاگنے سے آئی ہے۔ حضرت خضر نے دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، کہا کہ اے خضر، آپ نے مکان کی دیوار کیوں ٹھیک کر دی؟ اتنے کنجوس لوگ تھے، ہم لوگوں کو کھانا تک نہیں کھلایا، آپ نے دیوار ٹھیک کر دی۔ آپ کو پیسہ لے لینا چاہیے تھا، اجرت لے لینا چاہیے تھا۔ پتہ یہ چلا کہ فری سیوا ہر جگہ نہیں کرنی چاہیے، جو فری سیوا کے لائق ہو اس کے ساتھ فری سیوا کرنی چاہیے۔ ہر آدمی اس لائق نہیں ہے کہ اس کا کام فری میں کیا جائے۔ حضرت موسیٰ نے سبق دیا کہ جب اتنے کنجوس لوگ تھے کہ ایک اپنے دور کے 2 نبیوں کو انہوں نے کھانا تک نہیں کھلایا، ان کا کام فری میں نہیں کرنا چاہیے تھا، ان سے پیسہ لینا چاہیے تھا۔ حضرت خضر نے کہا اے موسیٰ، بات دراصل یہ ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ اے موسیٰ، وہ دیوار 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی۔ اس مکان میں 2 یتیم بچے رہتے تھے اور ان کا باپ مرنے کے پہلے اپنے بچوں کے لیے خزانہ چھپا کے گیا تھا۔ دیوار اگر گر جاتی، خزانہ سامنے آ جاتا اور گاؤں والے لوٹ کے لے کے چلے جاتے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور اے موسیٰ، ان دونوں یتیم بچوں کا باپ ایک نیک انسان تھا، نمازی تھا، تہجد گزار تھا، پرہیزگار تھا، سچا تھا، ایماندار تھا، نیک انسان تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے بچوں کا خزانہ برباد نہیں ہونے دیا۔ اللہ اکبر۔ ارے نیک بن جاؤ، تمہارے پاس دنیا میں پراپرٹی نہیں ہوگی، جائیداد نہیں ہوگی، کھیت نہیں ہوگا، تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو برباد نہیں ہونے دے گا میرے ساتھی۔ اگر اپنے بچوں کو بربادی سے بچانا ہے، اپنے آپ کو نیک بناؤ میرے پیارے ساتھی۔ عربی کا ایک شعر ہے، ان کان رب البیت بالضرب بالطبل ضاربا، اگر گھر کا مالک طبلہ بجا رہا ہے، فلا تعجبن الاولاد علی الرقص، تو اگر اس گھر کی اولاد ناچ رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں۔ جب گھر کا گارجین بیٹھ کر کے طبلہ بجا رہا ہے تو اس گھر کے بچے اگر ڈانس کر رہے ہیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ آج بڑے بڑے شہروں میں چلے جاؤ، انگلش میڈیم اسکول میں بچہ پڑھ رہا ہے، بچی پڑھ رہی ہے، بچی بڑی ہو گئی، 12 سال کی 13 سال کی جوان بیٹی ہو گئی۔ اسکول میں اینول فنکشن ہے اور لڑکی ڈانس کر رہی ہے، اور اس کی امی جو ہے، امی نہیں ممی، وہ ویڈیو بنا رہی ہے، اور ویڈیو بنا کر کے اس کو اپنے اسٹیٹس پہ لگا رہی ہیں، مائی کیوٹی از ویری ویل ڈانسنگ، میری بیٹی بہت اچھا ڈانس کر رہی ہے۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو۔ ارے اپنی اولاد کے ناچنے اور گانے پر فخر کرو گے، یہی دن رہ گیا تھا، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ تمہاری شریعت میں ناچ گانا حرام ہے، اور معاف کرنا،
اب اسکولوں کی یہ بیماری مدرسے میں بھی آ رہی ہے. اسکول میں ڈانس ہوتا تھا, مدرسے میں ایکشن ہو رہا ہے. موبائل پر کوئی نظم لگا دی, بڑی بڑی لڑکیاں آ کے ایکشن کر رہی ہیں, ہاتھ ہلا رہی ہیں, پیر ہلا رہی ہیں, گھوم رہی ہیں. شراب کا نام بیئر رکھ دینے سے, وسکی رکھ دینے سے, رم رکھ دینے سے شراب ہی رہے گی, نام بدل دینے سے نشہ ختم نہیں ہو جائے گا. میرے بھائیوں, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. جب اللہ کی راہ میں کوئی نیکی کا کام کرو, اپنے بچوں کو بھی شامل کرو. جلسے میں جاؤ تو بچوں کو لے کر کے جاؤ, کہیں دان دینا ہو بچوں کے ہاتھ سے دلواؤ. گھر میں نماز پڑھو تو بچوں, میری پیاری ماں بہنوں, بچوں کو لے کر کے پڑھو. مرد حضرات مسجد میں جائیں تو بچوں کو لے کر کے جائیں. ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے ہیں, اللہ کا گھر بنا رہے ہیں, اور باپ مستری کا کام کر رہا ہے, بیٹا لیبر کا کام کر رہا ہے. باپ بھی نبی ہے, بیٹا بھی نبی ہے. باپ مستری بنا ہوا ہے, بیٹا لیبر بنا ہوا ہے. اور قرآن کریم نقشہ کھینچتا ہے, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کرو جب میرا بندہ ابراہیم خانہ کعبہ بنا رہا تھا اور ان کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کا ساتھ دے رہا تھا. باپ بیٹے خانہ کعبہ بنا رہے ہیں. ہم تو مدرسے میں 100 روپیہ چندہ دے کر کے بھی جب تک اسٹیج سے ہمارا نام نہ لیا جائے ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا. ہم تو اپنی نیکیوں کا پرچار کرائے بغیر ہم کو نیند نہیں آتی. ہم تو چھوٹی چھوٹی نیکی کر کے بھی اکڑتے ہیں, غرور کرتے ہیں, اتراتے ہیں. ابراہیم خانہ کعبہ بنا رہے ہیں, دنیا کی پہلی مسجد بنا رہے ہیں, اللہ کا پہلا گھر بنا رہے ہیں. ہم اور آپ ہوتے تو خوشی کے مارے پھول جاتے. مگر غور کرو, ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں اور زبان پر کیا جملہ ہے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے پروردگار, ہم نے تو یہ گھر بنا دیا, ہم نے تو خانہ کعبہ کو کھڑا کر دیا, مگر ہم نہیں جانتے, پتہ نہیں ہماری نیکی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. ربنا تقبل منا, اے اللہ ہماری اس نیکی کو قبول کر لے. انک انت السمیع العلیم, تو دل کا حال بھی جاننے والا ہے, تو دل کی دعاؤں کو سننے والا ہے. اخلاص نہیں آج ہمارے اندر, ریاکار ہو چکے ہیں, دکھاوا آ چکا ہے ہمارے اندر. جب تک غریب کو کمبل دینے کے ٹائم فوٹو نہ کھینچ لیں, فیس بک پہ ڈال نہ دیں, تب تک غریب کو کمبل نہیں ملتا ہے. ایک ہی گاؤں میں ہینڈ پمپ لگا, ٹیوب ویل لگا, اس ٹیوب ویل کا جب تک چلو بھائی ٹھیک ہے باہر سے کسی نے پیسہ دیا, اس کو فوٹو بھیجنا ایک مجبوری ہے. اس نے پیسہ بھیجا ہے, مشروع بھیجا, اس کو پیسہ, اس کو فوٹو دینا مجبوری ہے. مگر اخبار میں چھاپ رہے ہو, فیس بک پہ ڈال رہے ہو. کسی غریب عورت کو آپ نے اناج دیا, راشن دیا, اس کا ویڈیو بنا رہے ہو. کیوں بھائی؟ اس غریب کی کوئی عزت نہیں ہے, اس غریب کا کوئی آتم سمان نہیں, کوئی ایگو نہیں ہے. اس غریب کو چند کلو اناج دے کے اس کی عزت لوٹ رہے ہو. شرم آنی چاہیے. ایک زمانہ تھا نیکی کر دریا میں ڈال, اب وہ زمانہ ختم ہو گیا. اب زمانہ کیا آیا؟ نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال, نیکی کر فیس بک پہ ڈال, نیکی کر انسٹا پہ ڈال, نیکی کر اسنیپ چیٹ پہ ڈال. اب میں تو کچھ دوستوں کو دیکھتا ہوں, چائے پینے گئے اسنیپ چیٹ پہ ڈال رہے, کٹیہار اسٹیشن گھومنے گئے اسنیپ چیٹ پہ ڈال رہے, راستے میں کہیں کھڑے ہوئے اسنیپ. ارے بھائی کیا ہے یہ؟ زندگی میں کچھ تو پرائیویٹ ہونا چاہیے. وہ دن بھی آئے گا اور آ چکا ہے کہ باپ کا جنازہ رکھا ہے اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ سیلفی لے رہا ہے. آئی ایم ود مائی ڈیڈی, آئی ایم ود مائی پاپا, آئی ایم ود مائی لیٹ ڈیڈی. میں اپنے مرحوم باپ کے ساتھ فوٹو کھنچوا رہا ہوں. میرے بھائیو, اگر اپنے بچوں کو مدرسے کی تعلیم نہیں دو گے, قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں دو گے,
تمہارے مرنے کے بعد وہ بیٹا تمہاری سیلفی کے ساتھ اسٹیٹس تو لگائے گا، مگر معاف کرنا تمہاری جنازے کی نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پائے گا۔ تم نے قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں دی تو تمہاری اولاد اس لائق بھی نہیں ہوگی کہ کھڑے ہو کر کے تمہارے لیے دعا کر سکے۔ اسی لیے اولاد والو، دنیا سے جاؤ تو بے اولاد نہ جاؤ۔ اگر اولاد پیدا ہوئی ہے تو اولاد کو اس لائق بنا کے جاؤ کہ جب تم دنیا سے چلے جاؤ اور اولاد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یہ دعا ضرور کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما، انہوں نے بڑی محنت سے مجھ کو بچپن میں پالا تھا۔ زندگی میں ماں باپ کی قدر کرو میرے ساتھی۔ ماں کے مرنے کے بعد ماں کے نام سے مسجد میں دان دے رہے ہو، مدرسے میں، ارے ماں زندہ ہے، ماں کے اوپر 50 روپیہ خرچ نہیں کر رہے ہو۔ باپ زندہ ہے، باپ کا چشمہ ٹوٹ گیا، باپ نے پیسہ مانگا، تم نے کہہ دیا ابا بڑی مشکل چل رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے خرچوں کے لیے باپ کو رلا دیا، ماں کو رلا دیا، اور ماں باپ کے مرنے کے بعد مسجد بنوا رہے ہو، مدرسہ بنوا رہے ہو، ٹیوب ویل کھودوا رہے ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے میرے ساتھی۔ ماں باپ کی زندگی میں ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو میرے عزیزو۔ گھر کی اگر اصلاح کرنا ہے تو ہمیں پہلا کام یہی کرنا پڑے گا، گھر کے اندر جو رشتے ہیں ان رشتوں کی مریاداؤں کو سمجھنا پڑے گا۔ بیوی کو بیوی بن کے رہنا پڑے گا، شوہر کو شوہر بن کے رہنا پڑے گا، اولاد کو اولاد بن کے رہنا پڑے گا، ماں باپ کو ماں باپ بن کے رہنا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں طوبی لمن ملک لسانہ، 3 چیزیں جس کو مل جائے وہ جنت میں جائے گا۔ او جبو ٹولہ والو، 3 چیزیں تمہارے نبی فرما رہے ہیں۔ تمہارے نبی فرما رہے ہیں 3 چیزیں جس کو مل جائیں وہ جنت میں جائے گا۔ طوبی لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ وبکا علی خطیئتہ، 3 چیزیں جس کے پاس ہیں اللہ کے پیارے رسول کہہ رہے وہ جنت میں جائے گا۔ نمبر 1، جو اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، زبان کو کنٹرول کر لے، گالی نہ دے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، کسی پر جھوٹا الزام نہ لگائے، کسی کی عزت نہ اچھالے، اپنی زبان کو کنٹرول کر لے۔ وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ، اور اپنے گھر کو کافی سمجھے۔ میرے نوجوانوں ایک نصیحت کرتا ہوں، نوجوانوں کو تو کر سکتا ہوں نا، میرے بھائی ہیں، اپنا کام کے بعد جو ٹائم بچے وہ گھر والوں کو دو، بیوی کو دو، بچوں کو دو، بھائیوں کو دو، بہنوں کو دو۔ یہ دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس مت کرو، ٹائم پاس کرو گے تو پچھتانا پڑے گا۔ اپنا جو بھی ٹائم فری ملے، اپنی نوکری سے آگے، جاب سے آگے، دکان سے آگے، بزنس سے آگے، کھیت میں کام کر کے آگے، اب جو ٹائم بچا ہے وہ بچوں کو ٹائم دو، بیوی کو ٹائم دو۔ واللہ آج بیویاں ترس رہی ہیں شوہر کے پیار کے لیے، اولاد ترس رہی ہے ماں باپ کے پیار کے لیے، اولاد ماں باپ کے پیار کو ترس رہی ہے، اور اسی لیے آج کے بچے یوٹیوب کے ذریعے بڑے ہو رہے ہیں۔ 3 سال کا بچہ بھی موبائل دیکھ رہا ہے، 10 سال کا بچہ بھی، سب یوٹیوب کے ذریعے بڑے ہو رہے ہیں۔ آج ماں کے پاس ٹائم نہیں ہے بچوں کو دعائیں سکھانے کا۔ او میری پیاری ماں بہنوں، چھوٹی چھوٹی دعائیں اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو یاد کرا دو۔ اللہ کی قسم، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ ماں بچے کو جو دعا سکھا دے گی وہ ساری زندگی بچہ یاد رکھے گا۔ میری پیاری ماں بہنوں، اپنے چھوٹے بچوں کو اتنا تو سکھا سکتی ہو، بیٹا باتھ روم میں جاؤ تو بایاں پیر اندر ڈالو اور دعا پڑھ کے اندر جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا تو اپنے چھوٹے بچوں کو یاد کرا دو۔ باتھ روم سے باہر نکلو تو داہنا پیر باہر نکالو،
اور باہر نکل کر یہ دعا پڑھو غفرانکا، یہ تو سکھا سکتی ہو۔ بچہ سونے کے لیے بستر پہ آیا، اس کو دعا سکھا دو، اللہم بسمک اموت و احیا۔ بچہ سو کر کے اٹھا، اس کو یہ دعا سکھا دو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور۔ بچے کو دودھ پلا رہے ہو، بچہ دودھ کا برتن منہ میں لگائے ہیں، دعا سکھا دو، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں، اگر مائیں اپنے بچوں کو یہ دعائیں یاد کرا دیں تو بچے کبھی نہیں بھولیں گے یہ دعائیں۔ مگر مسئلہ کیا ہے، ماں بیچاری وہ، اب پتہ نہیں آپ کیا تو شاید بنگلہ زیادہ بولی جاتی ہے تو بنگلہ سیریل دیکھتی ہوں، یہ ہمارے یہاں ہندی سیریل زیادہ دیکھتی ہیں، کئی پاکستانی سیریل بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں۔ ماں بیٹھ کے سیریل دیکھ رہی ہے، باپ ریل دیکھ رہا ہے، بچے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہماری نوجوان نسل کا حال ہے۔ اسی لیے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا۔ یتیم وہ نہیں ہے، اناتھ وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہوں۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او ابا مشغولا۔ ارے اناتھ تو وہ بچہ ہے، یتیم تو وہ بچہ ہے جس بچے کی ماں کے پاس اس کے لیے سمے نہ ہو، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو۔ ٹائم نکالو اپنے بچوں کے لیے، ڈیلی آدھا گھنٹہ صحیح۔ اور یہ مت کہو کہ مولوی صاحب ہم بہت بزی رہتے ہیں، جس کو ٹائم نکالنا رہتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں الہ آباد کے رہنے والے ہیں، پہلے سعودی میں جاب کرتے تھے، وہ سعودی سے ڈیلی فون کرتے تھے اپنے بچوں کو، بیٹا نماز پڑھی تھی تم نے آج؟ عشاء کی نماز پڑھی تم نے؟ مغرب کی نماز پڑھی تم نے؟ بیٹا آج قرآن پڑھا تھا آپ نے؟ بیٹا اسکول میں کیا پڑھا آپ نے؟ ڈیلی اپنے بچوں سے حساب کتاب لیتے تھے۔ اتنا آسان نہیں ہے باپ بننا۔ بڑی حدیث سنی آپ نے، باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، مگر ماں کو ماں بننا پڑے گا۔ باپ جنت کا دروازہ ہے مگر باپ کو باپ بننا پڑے گا، ورنہ کان کھول کے سن لو، اگر تمہاری لاپرواہی سے بچہ بگڑے گا تو تمہارے سر پر بھی اس کا گناہ پڑے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے اسلام کے اوپر، فطرت کے اوپر۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، ماں باپ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے میں ماں باپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ یہ جو رونا روتے ہیں نا، کٹیہار میں یہ حادثہ ہو گیا، پورنیہ میں یہ حادثہ ہو گیا، کشن گنج میں یہ کیا حادثہ ہو گیا؟ مسلمان لڑکی بھاگ گئی، کس کے ساتھ؟ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ۔ ابھی کل کی خبر ہے، بریلی کے اندر ایک لڑکی جس کا نام نیہا تھا، مسلمان لڑکی نیہا انصاری، غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اس کا افیئر ہوا، بھاگ کر کے شادی کی، اور اب وہ نیہا کماری بن گئی۔ اس نے اسلام کو چھوڑ کر کے اس لڑکے کا دھرم قبول کر لیا، اور اب میڈیا پہ آ کے کہہ رہی ہے کہ میرے ماں باپ مجھ کو دھمکی دے رہے ہیں۔ ہم ببول کا پیڑ لگا کے آم نہیں توڑ سکتے میرے پیارے ساتھیوں، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ آپ نے اپنی بچیوں کو کبھی ایمان کے بارے میں بتایا نہیں، اسلام کے بارے میں بتایا نہیں، بس کسی حافظ جی کو بلا کے، کسی مولوی صاحب کو بلا کے قرآن پڑھا دیا رٹو طوطے کی طرح۔ لڑکی اسکول گئی، لڑکی کالج گئی، لڑکی نے BA کیا، لڑکی نے MA کیا، لڑکی نے دنیا کی ساری تعلیم حاصل کی، لڑکی کو کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کو پردہ کیوں کرنا چاہیے، لڑکی کو کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا ہے، لڑکی کو کبھی یہ نہیں بتایا گیا توحید کا مطلب کیا ہے، شرک کا مطلب کیا ہے، لڑکی کو کبھی یہ نہیں بتایا گیا اسلام کتنی بڑی نعمت ہے،
جب لڑکی کو آپ نے یہ سب نہیں بتایا تو ایک بچہ ہے جس کو نہیں پتا کہ کون سی شیشی میں دوا ہے اور کون سی شیشی میں زہر ہے، بچے نے الماری کھولی اور زہر کی شیشی نکالی اور زہر پی گیا تو بچہ تھا نا۔ آپ نے اپنی جوان بیٹیوں کو اگر اسلام کے بارے میں نہیں بتایا تو وہ زہر کی شیشی کو دوا سمجھ کے پی جائیں گی۔ میرے پیارے ساتھی، اپنی بیٹیوں کو ایمان دو، اسلام دو۔ جب ایمان اور اسلام دو گے تو انشاءاللہ وہ سمیہ کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ وہ سمیہ جن کے جوان بیٹے کے سامنے ان کو باندھا گیا ہے، اور ابو جہل کہتا ہے سمیہ تیرا جوان بیٹا تیرے سامنے موجود ہے، اے سمیہ اسلام کو چھوڑ دے، محمد کا دین چھوڑ دے، ورنہ ہم تیرے بدن سے کپڑے اتار دیں گے، تجھے برہنہ کر دیں گے، ننگا کر دیں گے۔ میری پیاری ماں بہنوں، ایک جوان بیٹے کے سامنے بوڑھی ماں کو ننگا ہونا پڑے، اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ غیرت کی بات کیا ہوگی؟ اے سمیہ تیرے سینے میں کون سا ایمان ہے؟ تیرے سینے میں کون سا کلیجہ ہے؟ سمیہ نے کہا ابو جہل جو کرنا ہو کر لے، اسلام میرے دل سے نہیں نکل سکتا۔ سمیہ کو ننگا کر دیا گیا، شوہر کے سامنے، جوان بیٹے کے سامنے سمیہ برہنہ کر دی گئی، سر سے پیر تک ان کے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، برہنہ کر دیا گیا۔ ابو جہل نے کہا اے سمیہ آخری چانس دیتا ہوں، اسلام چھوڑ دے ورنہ یہ برچی تیری شرمگاہ پہ مار کے تجھے قتل کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ سمیہ نے مسکراتے ہوئے کہا اے ابو جہل تجھے جو کرنا ہو کر لے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ سمیہ ہماری اور آپ کی طرح کمزور ایمان والی نہیں تھی میرے بھائی، اس کا ایمان پہاڑوں کے جیسا تھا، اس کا ایمان مضبوط تھا۔ چند ٹکوں میں آج ایمان بک جاتا ہے، چند روپیوں میں آج ایمان بک جاتا ہے، کہیں راشن کارڈ بنانے کے نام پہ، کہیں ووٹر کارڈ بنانے کے نام پہ، کہیں پاسپورٹ بنانے کے نام پہ ایمان بک جاتا ہے۔ سمیہ کا ایمان اتنا سستا نہیں تھا، اتنا حقیر نہیں تھا۔ سمیہ نے کہا ابو جہل تجھے جو کرنا ہو کر لے۔ ابو جہل نے برچھی اٹھائی، سمیہ کے اوپر دے مارا۔ دنیا کی پہلی موت تھی یہ، کسی عورت کو اتنے دردناک طریقے سے مارا گیا، اس کے جوان بیٹے کے سامنے مارا گیا۔ سمیہ مر گئی، شہید ہو گئی، جان دے دی، مگر سمیہ نے ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ایمان کی قیمت اگر پتہ چل جائے تو سمیہ کے جیسی عورت پیدا ہو سکتی ہے جو جان دے دے گی مگر ایمان نہیں دے گی۔ یہاں تو کوئی واٹس ایپ پر آئی لو یو لکھ کے بھیج دے، فیس بک پر آئی لو یو لکھ کے بھیج دے تو ہماری قوم کی بیٹیاں اسی پر لٹو ہو جاتی ہیں۔ اور ایک چیز میں بار بار کہتا ہوں، آپ کی لڑکی کسی کالج میں پڑھ رہی ہے، اس کی دوستی کسی لڑکی کے ساتھ ہوئی، آپ تو بہت خوش ہیں کہ ہماری لڑکی تو گرلز کالج میں پڑھ رہی ہے، وہاں تو صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں۔ اتنے پر خوش مت ہو جاؤ، آپ کی لڑکی کی سہیلی آپ کی لڑکی کو اپنے بھائی سے انٹروڈیوس کراتی ہے، اپنے بھائی کے پاس لے کے جاتی ہے اور اپنی مسلمان سہیلی سے کہتی ہے یہ میرا بھائی ہے، اور سہیلی کا بھائی آپ کا موبائل نمبر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میری بہن کی سہیلی ہیں، میں آپ سے اسلام سیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بیچاری اس غیر مسلم لڑکے کو اسلام سکھا رہی، کہاں؟ فیس بک پر، واٹس ایپ پر، انسٹا پر۔ ارے علماء مر گئے ہیں کیا؟ دین کی تبلیغ کرنے والے مر گئے کیا کہ تو ایک غیر مسلم لڑکے کو جا رہی ہے اسلام کی تبلیغ کرنے؟ یہ جب ہمارا سماج بگڑتا ہے تو اسی طریقے سے بگڑتا ہے۔ ابھی اسی سیمانچل کے کسی علاقے کا ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا، ایک عورت تقریر کر رہی ہے، چلو مان لیا کہ وہ لیڈیز میں تقریر کر رہی ہے، لیکن لیڈیز میں بھی اگر عورت تقریر کر رہی ہے تو اس کا ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالنا یہ کہاں سے صحیح ہو جائے گا بھائی؟ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے،
اور اس کے بعد وہ عورت جو تقریر کر رہی ہے، کیا تقریر کر رہی ہے؟ قرآن کی آیتیں غلط سلط پڑھ رہی ہے، خطبہ غلط سلط پڑھ رہی ہے، ایک لائن صحیح نہیں پڑھ رہی ہے، اور صاحب اس کو اسٹیج پہ بٹھا دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو سمجھدار بننا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کا علاقہ پچھڑا علاقہ ہے، لوگ پریشان حال ہیں، غریب ہیں، تکلیف میں ہیں، مگر آپ کو اتنا سمجھدار تو بننا پڑے گا کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کھرا ہے، کیا کھوٹا ہے۔ کوئی پیتل دے کر کے سونے کا پیسہ نہ لے کے چلا جائے آپ سے، یہ آپ کو فرق کرنا پڑے گا میرے پیارے ساتھی۔ اتنے اندھے بہرے مت بنو، اپنے دین کے پرتی سجگ بنو، اپنے دین کے پرتی جاگرک بنو، اپنے دین کے لیے ہوشیار بنو، سمجھدار بنو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، اپنی بیوی کو دین کی تعلیم دو۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، مجھے کسی نے بتایا کہ سیمانچل کے جلسے میں عورتیں آتی ہیں تو رشتہ بھی تلاشتی ہیں۔ اچھا، وہ لڑکی بڑی اچھی لگ رہی ہے، اس کو میں بہو بناؤں گی۔ اوہو، تقریر سننے نہیں ہے، رشتہ دیکھنے آئی ہے، خوبصورتی پہ لٹو ہو گئی۔ اور ہمارے لڑکے بھی ماشاءاللہ، وہ دیکھنے میں چاہے لنگور کے جیسے، لیکن ان کو چاہیے بالکل حور پری جیسی۔ ارے اللہ کے بندو، ساری انرجی خوبصورتی پر مت برباد کرو۔ خوبصورتی کھاؤ گے کیا؟ خوبصورتی کا کیا کرو گے؟ اگر لڑکی دیندار ہوگی، آپ کے بچوں کو دیندار بنائے گی، آپ کے گھر کو جنت بنائے گی۔ اور لڑکی بہت خوبصورت ہوگی لیکن دیندار نہیں ہوگی تو آج آپ کے ساتھ افیئر کر رہی ہے، کل کسی اور کے ساتھ افیئر کر کے بھاگ جائے گی۔ خوبصورتی پہ لٹو مت ہو جانا میرے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، تنکح المرأۃ لاربعین، عورت کی شادی ہوتی ہے، چار چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں۔ لمالہا، مال دیکھا جاتا ہے، ولجمالہا، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، ولحسبہا، خاندان اور برادری دیکھی جاتی ہے، ولدینہا، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ فاظفر بذات الدین، آپ نے فرمایا دیندار لڑکی کو گھر میں لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیندار لڑکی کو لے کے آؤ۔ دیندار لڑکی کیسی ہوتی ہے؟ آؤ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اچھی عورت کی کیا نشانی ہے؟ میری ماں بہنوں ذرا غور سے سننا، اچھی عورت کی نشانی اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں، التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ یہاں تو الٹا ہو رہا ہے، یہاں الٹا ہو رہا ہے۔ شادی میں جا رہی ہے تو بہترین ساڑی پہن رہی ہے، بہترین میک اپ کر رہی ہے، بہترین سج رہی ہے، سنور رہی ہے، اور شوہر کے لیے کبھی نہیں سجتی ہے، کبھی نہیں سنورتی ہے۔ شوہر بیچارہ جب گھر میں آتا ہے، وہی تیل میں سنا ہوا کپڑا، وہی پسینے اور بدبودار پسینے کی بدبو سے مہکتا ہوا لباس، وہی بکھرے ہوئے بال، وہی چہرہ گرد و غبار سے ہٹا ہوا، گھر میں بالکل خراب شکل صورت بنائے رہتی ہے۔ اور جلسے میں جانا ہے، مائکے جانا ہے، سہیلی کی شادی میں جانا ہے، رشتہ داری میں جانا ہے، کٹیہار کسی میلے میں جانا ہے، پران پور کے کسی ہاٹ میں جانا ہے، تو سج سنور کے جا رہی ہے۔ میری بہنوں یاد رکھو، جلسے میں تقریر سننا بہت اچھا کام ہے، بہت نیکی کا کام ہے، لیکن اگر آپ ہر جلسے میں جاتی ہیں، عبدالغفار سلفی کی ہر تقریر آپ نے سنی ہے یوٹیوب پر، لیکن اگر آپ اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی ہیں، شوہر کا احترام نہیں کرتی ہیں، شوہر کا حق ادا نہیں کرتی ہیں، شوہر سے تمیز سے بات تک نہیں کرتی ہیں، تو یہ جلسوں میں جانا، یہ تقریریں سننا، یہ نمازیں پڑھنا سب بیکار ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے پہلی نشانی بتائی، التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، وتطیعہ اذا امر، اور جب شوہر دیکھے، جب شوہر کوئی بات کہے تو بیوی اس کی بات مان لے، بیوی اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی نافرمانی نہ کرے۔ شوہر اگر کہہ دے کہ دیکھو وہاں مت جانا تو وہاں نہ جائے، شوہر کہہ دے کہ دیکھو یہ والا کپڑا مت پہننا تو نہ پہنے، شوہر کی بات مانے۔
اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ۔ اللہ کے پیارے رسول فرما رہے ہیں بہترین عورت کی نشانی، تیسری نشانی کہ اپنی عزت کے سلسلے میں اور شوہر کے مال کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ شوہر کا پرس ہاتھ میں لگ گیا، اب بغیر اجازت کے پیسہ نکال لیتی۔ اگر شوہر کنجوس ہے اور آپ کو ضروری خرچہ بھی نہیں دیتا ہے تو اپنے خرچے بھر کا پیسہ آپ نکال سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو 5000 کی ساڑی پسند آ گئی، شوہر کا پرس ہاتھ میں لگا، پیسہ نکال لیا، شوہر کا ATM ہاتھ میں لگ گیا، جا کے شاپنگ کرنے لگی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شوہر کے مال کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ مگر یہ بات بھی یاد رکھو میرے بھائیو، اسلام میں ون وے ٹریفک نہیں ہے، ادھر سے گاڑی آ رہی تو ادھر سے بھی گاڑی کی آنے کی جگہ ہونی چاہیے۔ اگر اسلام میں بیوی کا حق شوہر کے اوپر بتایا گیا ہے تو شوہر کا حق بھی بیوی کے اوپر بتایا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، بیوی کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جو تم کھاؤ بیوی کو کھلاؤ، جتنا اچھا کھانا تم خود کھاتے ہو بیوی کو کھلاؤ، وَتَقْسُوهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ، اور جیسا کپڑا تم پہنتے ہو ویسا بیوی کو پہناؤ۔ ماشاءاللہ کپڑے کے معاملے میں ہم لوگوں کا کپڑا 1000-1500 میں آ جاتا ہے، عورتوں کا 4-5 ہزار سے شروع ہوتا ہے، اس معاملے میں تو ہم ان کو معاف نہیں دے سکتے۔ تو کپڑا جس اسٹینڈرڈ کا تم پہنتے ہو اسی اسٹینڈرڈ کا یا اس سے بہتر اپنی بیوی کو پہناؤ۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور کبھی بیوی کے چہرے پر ہاتھ مت اٹھانا، کبھی بیوی کو مارنا نہیں، پیٹنا نہیں۔ وَلَا تُقَبِّحْ، اور کبھی بیوی سے گالی گلوچ مت کرنا۔ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور جتنا بھی جھگڑا ہو جائے میاں بیوی کی بات گھر کے باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، گھر کو گھر بنانا ہے تو بیوی کو ایسا بننا پڑے گا، شوہر کو ایسا بننا پڑے گا۔ اور میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شکتی دی ہے، وہ طاقت دی ہے، آپ چاہیں تو شوہر کی شراب چھڑوا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو بے نمازی شوہر کو نمازی بنا سکتی ہیں۔ عبدالغفار سلفی کی تقریر سن کے وہ نمازی بنے یا نہ بنے، اس کی سگریٹ چھوٹے یا نہ چھوٹے، آپ کی تقریر سن کے ضرور وہ صحیح ہو جائے گا۔ عورت اگر چاہے اپنے شوہر سے اپنی بات منوا سکتی ہے۔ جب فرعون جیسا ظالم آدمی بچوں کو قتل کروانے کا آرڈر دیا تھا اس نے، جب اس کی بیوی نے کہا، حضرت آسیہ نے کہا لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اے میرے سرتاج اس بچے کو قتل نہ کرو، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بچے کی شکل میں، بچپنے کی حالت میں ان کی ماں نے ان حکم دیا تھا پانی میں ڈال دو، اور پانی سے ہوتے ہوتے وہ فرعون کی بیوی کی گود میں آئے تھے۔ فرعون کی بیوی کہتی اپنے شوہر سے، اے میرے سرتاج اس بچے کو قتل نہ کرو، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ وہ فرعون جو کسی کی نہیں سنتا تھا بیوی کی بات سن لیتا ہے۔ ایک راجہ نے ایک جگہ اعلان کیا، کہا کہ بھائی جو آدمی بیوی سے ڈرتا ہے وہ ایک لائن میں کھڑا ہو جائے، اور جو بیوی سے نہیں ڈرتا ہے وہ دوسری لائن میں کھڑا ہو جائے۔ تو جدھر بیوی سے ڈرنے والوں کی لائن لگی تھی تو پوری لائن بھر گئی، اور جو دوسری لائن تھی اس میں اکیلا ایک آدمی کھڑا تھا۔ تو راجا نے بلوایا، کہا کہ چلو بھائی کوئی تو ہے ہمت والا جو بیوی سے نہیں ڈرتا ہے، سارے لوگ بیوی سے ڈرنے والے ہیں اور ایک آدمی وہ ہے جو بیوی سے نہیں ڈرتا ہے۔ کہا کہ بھائی ادھر آؤ۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے اعلان کیا کہ جو بیوی سے ڈرتا ہے وہ الگ لائن میں چلا جائے اور جو نہیں ڈرتا ہے وہ الگ لائن میں چلا جائے۔ تو چلو تم کم سے کم اکلوتے ایسے ہو جو بیوی سے نہیں ڈرتے ہو، تو تم بتاؤ کہ تم کیا کرتے ہو ایسا۔ کہا کہ ارے بادشاہ سلامت، میری بیوی نے کہا تھا کہ راجا کے پاس جانا
تو جس لائن میں کھڑے رہنا وہیں کھڑے رہنا, وہاں سے ہٹنا نہیں. تو بیوی کی اجازت کے بغیر میں کیسے ہٹ سکتا ہوں؟ تو راجا نے کہا کہ گئی بھینس پانی میں, یہ بھی بیوی سے ڈرنے والا ہے. تو بیوی وہ چیز ہوتی ہے, بڑے بڑے 30 مار خان اور بڑے بڑے بادشاہ وہ بھی اپنی بیوی کی بات مانتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھتی ہے اور تہجد پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے. اور شوہر اگر انکار کر دیتا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک کے اٹھاتی ہے, اٹھو چلو تم بھی میرے ساتھ تہجد پڑھو. میری پیاری ماں اور بہنوں, ایسا پریوار اور ایسا جوڑا اور ایسے پتی پتنی جب گھر میں آئیں گے تو وہ گھر جنت بنے گا, وہ گھر دیندار بنے گا. اگر اپنے گھر کو دیندار بنانا چاہتے ہو, گھر میں نماز کا ماحول پیدا کرو. بچے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں, نماز نہ پڑھیں تو سختی کرو, بچوں کا حساب لو. مجھے واقعہ یاد آیا, سعودی عرب میں ایک بہت بڑے عالم نے واقعہ بیان کیا کہ وہ ایک مرتبہ بس میں سفر کر رہے تھے یا ٹرین میں سفر کر رہے تھے. اب تو سعودی عرب میں ٹرین بھی چلنے لگی. تو سفر کر رہے تھے تو ان کے بغل میں جو سیٹ تھی اس پر سعودی عرب کی جو فوج تھی, فوج کا کوئی بڑا ادھیکاری تھا, کرنل ورنل تھا یا کوئی بریگیڈیئر تھا جو فوج میں اعلیٰ عہدے پر تھا. تو وہ شیخ بتاتے ہیں کہ جتنی دیر میں سفر میں رہا, جب نماز کا ٹائم ہوتا تو وہ کسی کو فون کرتا اور کہتا کہ بیٹا نماز پڑھ دیا آپ نے, بیٹا ظہر پڑھی آپ نے, بیٹا عصر پڑھی آپ نے, بیٹا مغرب پڑھی آپ نے. تو شیخ کہتے کہ میں نے اس سے پوچھا, بوڑھا تھا, میں نے پوچھا کہ کس کو آپ بار بار فون کر رہے ہیں, اور فون کر کے پوچھتے بیٹا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. کہا کہ شیخ صاحب میرا ایک بیٹا ہے, میرا بیٹا بہت بڑا بزنس مین ہے اور میں سرکاری جاب میں تھا, میں فوج میں تھا, میں ریٹائر ہو گیا ہوں. لیکن میرا معمول ہے جب سے میرا بچہ جوان ہوا ہے میں ڈیلی ہر نماز کے ٹائم بچے کو فون کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں بیٹا تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. اللہ اکبر. ہم اور آپ اتنے بزی تو نہیں ہیں میرے بھائی, ہم اپنے بچوں کا حساب کیوں نہیں لیتے نماز کے لیے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو, اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں ان کی پٹائی کرو, ان کو مارو. ہمارے علماء بیٹے ان سے پوچھو کیا 10 سال کا بچہ بالغ ہے, کیا 7 سال کا بچہ بالغ ہے؟ نہیں, بالغ نہیں ہے. لڑکیاں تو جلدی بالغ ہو جاتی ہیں, لڑکے عام طور سے 11 سال 12 سال کے پہلے بالغ نہیں ہوتے. بھئی لڑکیوں کے بالغ ہونے کی پہچان کیا ہے؟ لڑکیوں کو مینسز آنے لگے, حیض آنے لگے, لڑکی بالغ ہو جاتی ہے. اور لڑکوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کو زیر ناف بال آ جائیں یا مونچھ کے بال آ جائیں تو بالغ مان لیا جاتا ہے. تو لڑکا 10 سال کی عمر میں عام طور سے بالغ نہیں ہوتا ہے. مگر اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ بچہ اگر 10 سال کا ہو گیا اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو پٹائی کرو. یہ ماحول ہمارے گھر کا ہونا چاہیے, نماز کی پابندی ہونی چاہیے. کتنے مسلمانوں کا گھر ہے یا کوئی نماز پڑھنے والا نہیں, نہ عورت نماز پڑھتی ہے, نہ مرد نماز پڑھتا ہے, نہ بچے نماز پڑھتے, نہ بڑے نماز پڑھتے ہیں. ایسے گھر میں شیطان نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ ایسے گھر میں جنات نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ ایسے گھر میں نظر نہیں لگے گی تو کیا لگے گی؟ اپنے گھروں کو بچانا ہے اگر شیطان سے, جنات سے, نظر بد سے, اپنے گھروں میں نماز کا ماحول پیدا کرو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت. جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے, اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے. مردہ ہے وہ گھر, اس کو جتنا بھی سجا لو سنوار لو, اگر گھر میں اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا ہے وہ گھر مردہ ہے. میرے پیارے ساتھی, آپ کا گھر چھوٹا ہے, کمزور ہے,